بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہوپ یو آر اسٹیئنگ سیف اینڈ ساؤنڈ. دس از کنسپٹ انگلش پلس, جہاں پہ ہوتی ہے لرننگ انٹرٹیننگ تھرو دیسی میتھڈ. ویلکم ٹو دا کنسپٹ بلڈنگ سیشن. اور آج کے سیشن میں وی آر گونا اسٹڈی کے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیکچرر انٹرویوز کے تمامی سوالات کے درست جوابات دینے کے باوجود انٹرویو فیل کیوں ہوتا ہے. تو اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں, کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو وہ سینئر سے ڈسکس کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے, ٹیچر سے گفتگو کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے, یا وہ لوگ جو اس پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں, اس پروسیس کے گرو ہیں, استاد ہیں, یا وہ لوگ انٹرویو کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں, جب ہمارا ان سے ٹاکرا ہوتا ہے, ان سے گفتگو ہوتی ہے, تو یہ باتیں ان سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو عموماً جب ہم کسی ایسے شخص سے, کسی اسٹوڈنٹ سے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہونے والے لیکچرشپ کے ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے بعد جب اس کو انٹرویو کال آتی ہے یا وہ انٹرویو دے لیتا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے بھی دیا ہوا ہے انٹرویو, اس بندے نے بھی اس فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے. جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ سر یا دوست کہ یا ہم اسے کہتے ہیں یار ہمارا بھی ٹیسٹ کوالیفائی ہو گیا ہے, انٹرویو کی تیاری کیسے کی جائے, جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پورے انٹرویو کے تمام سوالات جب پوچھے جاتے ہیں, اگر ان کے جوابات درست بھی دے دیے جائیں تو کمیشن والے لوگ فیل کر دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے جنرلی جب ان لوگوں سے آپ کی گفتگو ہوگی تو بات یہیں سے شروع کریں گے کہ بھائی آپ کا نیچرل سائنسز میں ہے یا سوشل سائنسز میں ہے, آپ کا سبجیکٹ کی جو کیٹاگری ہے وہ نیچرل سائنسز میں فال کرتی ہے یا سوشل سائنسز میں فال کرتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک تو کیٹیگری ہوگی. تو نیچرل سائنسز مراد ہوتی ہے جیسے یہ فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو میتھ ایٹسٹرا لائک دیٹ. اور سوشل سائنسز میں آپ کی لینگویجز آ جاتی ہیں اور باقی دیگر جو ہوتے ہیں سبجیکٹ جیسے سوشیالوجی ہے, فلاسفی ہے, لنگوسٹکس ہے, لٹریچر ہے, لائک دیٹ. تو اس کے بعد جو اگلی بات وہ ہم سے کریں گے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جب انٹرویو دینے جانا ہے تو ڈریسنگ کیسی کر کے جانی ہے. تو ڈریسنگ میں ہمیں وہ یہی بتائیں گے کہ آپ کا لباس فارمل ہونا چاہیے, سمپل ہونا چاہیے, نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. اور جب وہ فارمل لباس کی بات کرتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ فارمل لباس سے آپ کی کیا مراد ہے, تو وہ کہتے ہیں جی آپ پینٹ شرٹ پہن کے جایا کریں, کوٹ پہن کے جایا کریں, ٹائی لگا کے جایا کریں, بوٹ پہن کے جایا کریں. یعنی جب پینٹ اور شرٹ پہنیں گے تو نیچے چپل وغیرہ نہیں پہنیں گے بلکہ بوٹ پہنیں گے, ان کے مطابق یہ فارمل لباس ہو جاتا ہے. ویسے فارمل لباس ہوتا بھی یہی ہے. یا اگر وہ کہیں گے اگر آپ شلوار قمیض استعمال کرتے ہیں تو اوپر سے ویسٹ کوٹ پہن کے جائیں, اس طرح کے. اور بیبیاں بھی سادہ لباس پہنیں. اگر بیبی کسی کا انٹرویو ہے تو وہ جیسا سادہ لباس ہے, بالکل فریش نیو اسٹچ کرا کے لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی کسی سے مانگ کے پہننے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم دوستوں میں ہوتا ہے, اتنی فرینکنیس ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے چیزیں لے لیتے ہیں. بٹ پلیز ٹیک دس پوائنٹ, کیپ دس پوائنٹ ان ٹو مائنڈ دیٹ borrowed garments never fit well. ہاں, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. ہمیں اپنا لباس استعمال کرنا چاہیے, نیٹ اینڈ کلین ہو, سادہ ہو, بالکل نیو اسٹچ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الفاظ آپ کو سننے میں ملیں گے. ٹھیک ہے جی, ایسا کر لینا چاہیے. پھر جو اگلی بات وہ کریں گے وہ یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کمرہ انٹرویو میں ہاؤ ٹو انٹر اینڈ ہاؤ ٹو بی سیٹڈ, انٹر کیسے ہونا ہے اور اپنی جو وہ مخصوص جگہ ہے وہاں پہ کیسے بیٹھنا ہے, لائک دیٹ. اچھا, یا پھر اگلا جو وہ پوائنٹ ہم کو بتائیں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ سے انٹرویو میں ڈیمانسٹریشن لی جا سکتی ہے. انٹرویو کے دوران آپ سے ڈیمانسٹریشن لی جا سکتی ہے, لہٰذا آپ کو 2-4 سبجیکٹ ٹاپکس اپنی پسند کے تیار کر کے جائیں. اور اگر وہاں پہ آپ کو کہیں کہ وائٹ بورڈ پہ ڈیمو دو
تو آپ ایز اے ٹیچر وہاں پہ ڈیمو دے سکیں، اور ایسا لوگ کرتے بھی ہیں. اوکے جی. اچھا جی، پھر وہ اپنی اگزامپل دیں گے کہ میرا انٹرویو جو ہے وہ 35 سے 40 منٹ تک کا ہوا تھا، اور مجھ سے تقریباً 50 کے لگ بھگ سوالات پوچھے گئے، اور الحمدللہ میں نے تمام سوالات کے بھرپور صحیح انداز میں جواب دیے. 50 مجھ سے سوالات پوچھے، میرا انٹرویو ہوا 35 سے 40 منٹ تک. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو ان کا جواب یہی ملے گا کہ میں آج کل اپنا بزنس رن کر رہا ہوں، اپنا بزنس چلا رہا ہوں، یا میں کسی پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہا ہوں. تو سوالات 50 پوچھے گئے، 50 کے بھرپور برخوردار نے یا جو بھی ہے وہ مہربان، اس نے سوالات کے جوابات بھی دے دیے. 35 سے 40 منٹ کی گفتگو بھی وہ انٹرویو پینل سے کر کے آیا، اور رزلٹ کیا نکلا کہ وہ اپنا یا تو بزنس کر رہا ہے، یا کسی پرائیویٹ کالج یا کسی پرائیویٹ سکول یا کسی اور جگہ جو وہ پڑھا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انٹرویو کوالیفائی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ بھی بات وہ کریں گے کہ اتنے چانسز ہوتے ہیں، 3 چانسز ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے بھی اور اس کے لیے ایگزام کے لیے بھی. پھر ایگزام کی وہ ریشو بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ 40% مارکس لینے ہیں، اور جو ہے وہ انٹرویو کے لیے 1 سیٹ کے اگینسٹ 5 لوگوں کو بلائیں گے. ٹیسٹ کوالیفائی ہو گیا ہے، انٹرویو کے لیے بلائیں گے. اگر انٹرویو کوالیفائی ہو گیا ہے، یعنی آپ نے 50% مارکس انٹرویو میں بھی لے لیے ہیں، تو وہ چانس ضائع نہیں ہوا، اور اگر نہیں لیے تو چانس ضائع ہوگا. اس طرح کی باتیں سننے میں آ جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ 100% کویشچننگ آنسرنگ کے باوجود سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ دس از آور پیوٹل پوائنٹ. ہمارا تو یہی مدعا ہے نا کہ اگر سارے سوالات کے صحیح جوابات دیے جاتے ہیں، پورے انٹرویو پینل کو مطمئن کیا جاتا ہے، تو پھر سلیکشن کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں پہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیوں نہیں ہوتی. تو جب ایکسپرٹ سے ایسے انٹرویوز کا پوچھا جاتا ہے تو وہ اس قسم کی ناکامی کی 2 وجوہات بتاتے ہیں. انٹرویو میں 100% سوالات کے جواب دینے کے باوجود انٹرویو میں ناکام ہو جانا، فیلئر ہو جانا، کامیاب نہ ہونا، اس کے پیچھے جو ایکسپرٹس لوگ ہیں، جو لوگ انٹرویو پینل میں بیٹھتے رہتے ہیں، جو PPSC کا انٹرویو کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے مطابق اس ناکامی کے پیچھے 2 وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1، ایک تو ہوتی ہے لیک آف آئی کانٹیکٹ. پہلی ون آف دا کور ریزن بیہائنڈ فیلئر از لیک آف آئی کانٹیکٹ. اور دوسری جو وہ سب سے بڑی اس کی ریزن گردانتے ہیں، بلکہ اس کو وہ سپر فالٹ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان کے مطابق بلنٹنس اینڈ بلیٹنٹنس. میں نے کیا بولا؟ بلنٹنس اینڈ بلیٹنٹنس. تو یہ 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں انٹرویو میں ناکامی کی، جب کہ ہم پورے سوالات کے جوابات دے آتے ہیں، اور باہر جب ہم کمرہ انٹرویو سے باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو بڑے مزے لے لے کے بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا انٹرویو بڑا زبردست ہوا ہے، میں نے تمام سوالات کے جواب دیے ہیں، وہ لوگ مطمئن ہیں، تو میری وہ پکی ہے. اور جب ریزلٹ آتا ہے تو سم ٹائم اللہ نہ کرے دوستوں کے نام لسٹ میں نہیں آتے. تو ایسی ناکامی کے پیچھے جو ہے وہ ایکسپرٹ کے مطابق 2 وجوہات ہیں جو اب سے ہم نے شیئر کی. ایک ہے لیک آف آئی کانٹیکٹ اور دوسرا ہے بلنٹنس اور بلیٹنٹنس. اچھا، تو پھر یہ جو آئی کانٹیکٹ ہے یہ کیا ہے؟ آئی کانٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ انٹرویو پینل جو ہے وہ 4 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے کم از کم. انٹرویو پینل کتنے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ کم از کم 4 لوگوں پر. اور جو بالکل ہمارے اپوزٹ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ممبر ہوتا ہے PPSC کا، ہمارا زیادہ تر جو ٹائم ہے اسی کی طرف دیکھنے میں لگ جاتا ہے. ہم اسی سے وہ ہمیں کچھ پڑھ کے دیتا ہے، ہمارا ڈیٹا وغیرہ لائک دیٹ، اور ہم اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ باقی جو 4 لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اسی کمیشن کا حصہ ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے حصے کے سوالات پوچھنے ہیں. 2 تو ان میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور
تیسرا بندہ جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے، یا اسے آپ کہہ لیں سائیکٹرسٹ ہوتا ہے، جو وہ نفسیات کے وہ شعبے کو ڈیل کرتا ہے. جی تو دوسرا جو ہے ریزن ہے وہ ہے بلنٹنس اور بلیٹنٹنس. تو لیک آف آئی کانٹیکٹ پہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو بلنٹنس ہے اور یہ بلیٹنٹنس ہے یہ کیا بلائیں ہیں. تو جیسا کہ بات ہوئی کہ لوگ اور بھی ہوتے ہیں، تو ایک ایک طرف کے متوجہ ہونا، اس کو بھی اب سائڈ پہ رکھیں. اب ہم آتے ہیں بلنٹنس اور بلیٹنٹنس پہ. فرض کریں کہ انٹرویو میں سوال پوچھنے والا جو ہے بندہ، وہ سوال ابھی آدھا بولتا ہے، ابھی آدھا سوال ہی پوچھتا ہے کہ ہم اپنا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے بلنٹنس اور بلیٹنٹنس پہ، کہ انٹرویور نے ابھی کچھ ورڈز بولے ہی تھے سوال کے کہ ہم نے اپنا جواب دینا شروع کر دیا. تو یہ بلنٹنس اور بلیٹنٹنس میں فال کر رہا ہے. سمجھ رہی جی. تو دوسرا اس کا فیکٹر کیا ہوتا ہے بلنٹنس اور بلیٹنٹنس کا، وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ کہ فرض کریں انٹرویو میں سوال کرنے والا ایک سوال کرتا ہے جس کے الفاظ ہوتے ہیں فرض کریں 50، مینس a question consisting of 50 words is being asked by the interviewers، اور ہم 5 الفاظ میں جواب دے دیتے ہیں. سوال پوچھا گیا، سوال کے الفاظ تھے 50 فرض کریں، اور ہم نے جواب دیا کتنے الفاظ پہ وہ مشتمل تھا ہمارا جواب؟ فرض کریں کہ 5. یہ چیز بھی کوئی اچھا امپریشن نہیں چھوڑتی. فار ایگزامپل انٹرویو میں جو سوال بندہ ہم سے پوچھ رہا ہے وہ پوچھتا ہے کہ فرام ویئر ہیو یو ڈن یور ماسٹر، آپ نے اپنا ماسٹر کہاں سے کیا؟ اور ہم جواب میں فرض کریں کہہ دیتے ہیں BZU. یا اگر وہ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ what are you doing these days، اور ہمارا جواب ہوتا ہے ٹیچنگ. تو دیکھ رہے ہیں کہ فرام ویئر ہیو یو ڈن یور ماسٹر، اس میں کم از کم 7 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ہم نے جواب کیا دیا؟ BZU، جو کہ ایک پورا ورڈ بھی نہیں بنتا، ایکرونیم میں دے دیا. دس از ناٹ فیئر، اٹس ناٹ فیئر. پھر اس نے پوچھا واٹ آر یو ڈوئنگ دیز ڈیز، تو یہ واٹ آر یو ڈوئنگ دیز ڈیز یہ 6 الفاظ ہیں کم از کم، اور ہم نے جواب میں کیا بولا؟ ٹیچنگ. ایک ہم نے ورڈ بولا ہے. بات کرنے والے ہمارے سینئر نے، ہمارے آفیسر نے، یا وہ جو انٹرویو ہمارا کنڈکٹ کر رہا ہے وہ 6 الفاظ کی زحمت اٹھا رہا ہے، اور ہم لوگ ایک الفاظ بولنے کی زحمت اٹھا رہے ہیں. تو اٹس ناٹ فیئر، اٹ کوڈنٹ لیو اے گڈ امپریشن. یہ بات ہو رہی ہے بلنٹنس اور بلیٹنٹنس کی. تو یہ تو ہیں چیزیں جی جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں بلنٹنس اور بلیٹنٹنس کو. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ میں کیا ہوتا ہے. جیسا کہ پہلے بات کی ہے کہ انٹرویو پینل جو ہے وہ کم از کم 4 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے سوالات پوچھتا ہے ہم اسی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اسی سے مخاطب رہتے ہیں، اور باقی لوگوں کو وہ ان کی طرف آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے. آئی کانٹیکٹ ہم لوز کر دیتے ہیں، ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. جبکہ ہم ہوتے کہاں پہ ہیں؟ انٹرویو والے کمرے میں، جس کو ہم فرض کر سکتے ہیں کہ یہ کلاس روم ہے. تو یہ آئی کانٹیکٹ لوز کر دینا یہ نیگیٹو امپریشن چھوڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں انٹرویو دینے تو بحیثیت لیکچر ہم جاتے ہیں، اور سپوز بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم کمرہ جماعت میں ہیں اور بیٹھے لوگوں سے ہمیں جو ہے وہ ایک اس طرح کا وہ لینا چاہیے امپریشن کہ دیز آر لائک آور اسٹوڈنٹس، اور وہ ہماری طرف جو نظریں وہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بطور استاد دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں تو کیا کلاس روم میں ہم صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ پہ فوکس کرتے ہیں، یا پریکٹیکلی جب ہم کسی کلاس کو وہ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پورے کلاس روم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ کلاس روم سے میری مراد ہے تمامی طلباء جو اس کلاس روم میں ہمارا لیکچر اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جی تو کلاس روم میں سارا لیکچر ہم کسی ایک طالب علم پر فوکس کر کے نہیں دیتے. اگر ایسا کریں گے تو یہ بیڈ امپریشن وہ چھوڑے گا. تو اس بیڈ امپریشن سے ہمیں بچنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ لہذا اس حرکت سے بچنا ہے. کون سی؟ یہ لاس آف آئی کانٹیکٹ.
تو تیسری وجہ جو بتائی جاتی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر کے انٹرویو میں ناکامی کی، وہ بتائی جاتی ہے ریڈنڈنسی۔ تیسری وجہ کون سی بتائی جاتی ہے؟ پہلی وجہ لیک آف آئی کانٹیکٹ، دوسری وجہ بلنٹنس اینڈ بلیٹنٹنس، اور تیسری وجہ کون سی ہے؟ وہ ہے ریڈنڈنسی۔ اچھا، یہ ریڈنڈنسی کیا ہوتی ہے کہ فرض کریں انٹرویو میں ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ گھوڑے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم سے سوال کرنے والا یہ کرتا ہے کہ آپ گھوڑے کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اور جواب میں ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے کھچر کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کھچر سے ہٹ کے گھوڑے کے بارے میں مختصر بتا کر تفصیل سے گدھے کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال کیا ہوا ہے کہ گھوڑے کے بارے میں بتائیں، ہم گفتگو پہلے کھچر کے بارے میں کر رہے ہیں، پھر مختصر ہم نے گفتگو کی گھوڑے کے بارے میں، اور پھر تفصیل سے کھوتے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، گدھے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ تو ایسے عمل کو ریڈنڈنسی کہتے ہیں، اور یہ والا عمل جو ہے بالکل ہی بیڈ امپریشن چھوڑ سکتا ہے۔ اور پکنگ دا پوائنٹ کہ انٹرویو میں چاہے 35-40 سوالوں کے ہم درست جوابات بھی دے کے آ گئے ہیں، مطمئن بھی ہیں، اور لوگوں کو بتاتے بھی پھر رہے ہیں کہ ہم سے اتنے سوالات پوچھے گئے ہیں، 35 سے 40 منٹ تک ہمارا انٹرویو ہوا، اور اللہ نہ کرے کہ جب وہ سلیکشن ہوتی ہے ہمارا نام اس لسٹ میں فال نہیں کرتا تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ تو اس مایوسی سے بچنے کے لیے ہمیں ان 3 چیزوں پہ ابھی سے فوکس کرنا ہے کہ انٹرویو میں آئی کانٹیکٹ بالکل اس کو لوز نہیں ہونے دینا، بلنٹنس اور بلیٹنٹنس سے بچنا ہے، اور ریڈنڈنسی سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے حصے میں آئے گی۔ اور یہ جو باتیں ہم آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں، یہ انٹرویو میں بیٹھنے والے، انٹرویو پینل میں بیٹھنے والے گروز لوگوں کی، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ان کے تجربات کا نچوڑ ہیں، جن سے ہم ملتے رہتے ہیں، اپنے سینئر سے جونیئر کے تجربات، اپنے اسٹوڈنٹس کے تجربات، تمام کو نچوڑ کے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ان سے فائدہ ہوگا۔ پھر بھی if you have any problem please feel free to write us، اور امید ہے آپ کو ہماری یہ ایفرٹ پسند آئے گی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ us، گڈ لک، بائے۔